وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 14ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ ہجر ہے۔ سورہ ہجر مکی ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ہجر ہے۔ وادی ہجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس سورت کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقیدوں کا اثبات ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن کافر جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان اور ایمان کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی، جبکہ آج ان کا حال یہ ہے جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اور وہ ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار اور استہزاء کا وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا۔ دوسری بات، قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکیں، جبکہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی سے پاک اور محفوظ یہ قرآن ہے۔ اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن مجید کے حافظ نہ پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی مادری زبان میں چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تیسری بات، اس سورت کی متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ 2 آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ کہیں فرمایا گیا ہے ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا دیتے ہیں۔ یہ ہوائیں ہی ہیں جو درختوں کو بارآور کرتی ہیں، یہ وہی کام سر انجام دیتی ہیں جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں۔ چوتھی بات، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کی ابتدا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ کی پیدائش یقیناً ربانی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی،
کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے، عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت کے اسرار و حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام باتوں میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر دیا۔ اہل علم کے نزدیک راجع اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور وہ ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی اور اپنے اس مقصد کا اظہار اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کروں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ اسے کہہ دیا گیا تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی بدبخت اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہارے پیچھے چلیں گے، تمہاری اتباع کریں گے۔ ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی۔ چونکہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ ترہیب کے ساتھ ترغیب، دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرے کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ 5 جنت جیسی امن و سلامتی اور راحت و اطمینان کی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد سورہ ہجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یہ آیتیں خوف اور امید دونوں مقامات کی جامع ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ 6 بات اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ کہا جاتا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 120 سال تھی، اہلیہ بھی بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی کیا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں بیٹا دیا جائے گا یا جوانی لوٹا کر یا کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد۔ 7 بات فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیے ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سو ان کو سورج نکلتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی۔ 8 بات وادی ہجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ 9 بات انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی
چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا موضوع جو کہ حقیقت میں کئی موضوعوں کا مجموعہ تھا. اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کے قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ حاصل ہونا. لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی. بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر دیں، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. چنانچہ وادی ہجر کے رہنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے. سورہ ہجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے. گویا گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے. اس کے بعد سورہ نحل ہے. سورہ نحل مکی ہے. اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے. شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے. خواہ چھتا بنانے کا کام ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم ہو یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے. ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں. یہ خانے مسدس ہوتے ہیں اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا. پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلہ کے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں. ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے. اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے. چھتے پہ کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض سر انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں. جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے سے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے. یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے. اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے. اے کاش انسان مکھی ہی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا جس کا مشرک انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں، وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے، بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے، رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔
جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے، اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سست ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سوء ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یا اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لیں تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، نمبر 3 قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1 فحشاء یعنی ہر قبیح قول و عمل، نمبر 2 منکر ہر وہ قول و عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہو، نمبر 3 بغی حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض و واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، بیویوں اور خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ نمبر 2 احسان، ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ فحشاء ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشاء ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب، جوا وغیرہ۔ منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہوں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ بغی یہ ہے انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے مالوں اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پہ جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب اور مصیبتوں پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخری آیت میں آقا علیہ السلام کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ یہ 14ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ 14ویں پارے کے اہم مضامین تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں جو اس پارے کے اندر ساری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ اور اصلاح عالم کا جو پروگرام آیت نمبر 90 کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی، پوری دنیا میں عام کرنے کی اور اس کی آواز لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو صحیح معنی میں سچے دل کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ